بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین حدیث کو چیلنج۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کے خوبصورت نام کے پردے میں چھپا کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں امت اسلامیہ کے کبار مفتیان کرام اپنا فیصلہ صادر کر چکے ہیں کہ منکرین حدیث کافر ہے۔ مفتی عالم اسلام عبداللہ بن عباس کا ایک مستقل رسالہ اس موضوع پر ہے، جس کا عنوان ہے وجوب العمل بالسنت و کفر منکرہا۔ انہی کی طرح ہی دوسرے مفتیان کرام نے بھی اس گروہ کو کافر خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ برصغیر میں یہ لوگ اہل قرآن کہلواتے ہیں، لیکن یہ پرویزیوں کے نام سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے الفاظ میں وارد چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر تم صرف قرآن ہی سے ثابت شدہ احکام مانتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو تو بتاؤ۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ قرآن میں کہاں مذکور ہے؟ ان کی رکعتیں کتنی ہے؟ نماز کے ارکان و واجبات اور سنن و نوافل کیا ہے؟ اوقات نماز کا تذکرہ کس آیات میں ہے؟ نماز کے لیے امامت اور دیگر مسائل کہاں سے لیے جائیں گے؟ نمبر 2، روزہ کے احکام و مسائل، اسی طرح دیگر احکام و مسائل ہے۔ ایک اور جواب، یہاں یہ بات بھی ذکر کرتے جائے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انہیں الزامی جواب دے کر ہی ان کا منہ بند کر دیا تھا، ورنہ در حقیقت رجم کا حکم قرآن کریم میں بھی نازل ہوا، جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، مگر اس کا حکم ابھی تک اور قیامت تک باقی ہے، اور اس کا ثبوت متعدد احادیث میں موجود ہے۔ مثلاً نمبر 1، صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب والی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی او حدیث، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں رجم کے حکم والی آیات بھی نازل ہوئی تھی، جسے میں نے خود پڑھا، سمجھا اور یاد کیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ آیات یہ تھی: الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، جس کا ترجمہ ہے بڑی عمر کا مرد و زن اگر زنا کا ارتکاب کرے تو انہیں رجم کرو، یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور دوسری وہ حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ، موطؤ امام مالک، مسند احمد اور معرفت السنن والآثار بحیقی کے حوالے سے گزری ہے، اور جس میں ملازم لڑکے کے گھر کی مالکہ سے زنا کا ذکر ہے، اور اس کے باپ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ فرمائیے، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے معاملہ میں کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کروں گا۔ اور پھر اس کے غیر شادی شدہ لڑکے کو 100 کوڑوں اور 1 سال کی ملک بدری کی سزا سنائی تھی، جبکہ گھر کی ملکہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے انیس، اس عورت سے جا کر پوچھ، اگر وہ اعتراف جرم کر لے تو اسے سنسار کرا دو۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور اسے رجم کر دیا گیا۔ اسی حدیث میں ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفیہ فرمایا تھا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اور پھر سنساری کی سزا دی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سنساری کی سزا بھی قرآن کریم میں نازل ہوئی تھی، اگرچہ آج اس کی تلاوت باقی نہیں رہی، مگر اس کا حکم باقی ہے، صرف رجم۔ یہاں یہ بتاتے چلے کہ جمہور اہل علم، جن میں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور ایک اور روایت میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہے، اور ان سب کا کہنا یہی ہے کہ انہیں جرم ثابت ہو جانے پر سنسار کیا جائے، کوڑوں کی ضرورت نہیں، اور ان کا استدلال اس بات سے ہے کہ اولا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن مالک اسلمی اور غامدیہ اور یہودی مرد و زن کو سنسار کروایا تھا، مگر اس سے پہلے انہی کو کوڑے مارنے کا حکم نہیں فرمایا تھا، اگر فرمایا ہوتا تو ضرور نقل ہوتا۔ ثانیاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بعض فیصلے صادر فرمائے تھے، ان میں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے رجم سے پہلے سنساری کا حکم نہیں فرمایا تھا، جیسا کہ سنن الکبریٰ بحیقی میں ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تھا کہ وہ ایک عورت کو رجم کرے جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور وہ عورت شادی شدہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو کوڑے لگانے کا حکم فرمایا تھا، اور مسند ابن ابی شیبہ میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو رجم کروایا جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور کوڑے نہیں لگوائے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جنہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے دیکھے تھے۔ ان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ نافذ کر دے۔ ثالثہ، ایک شرعی قاعدہ ہے، جب کئی حدود جمع ہو جائے جن میں سے ایک کی سزا سزائے قتل بھی ہو تو اس سزا کے علاوہ باقی ساقط ہو جاتی ہے، اور اسی بات کو علامہ ابن رشد نے اس طرح بیان کیا ہے، چھوٹی حد بڑی حد کے اندر سما جاتی ہے، اور یہ اس لیے کہ حدود ڈانٹنے کے لیے وضع کی گئی ہے، لہذا سنگساری کے ساتھ جس سے موت ہی واقع ہو جانا ضروری ہے، کوڑے مارنے کی سزا کوئی تاثیر نہیں رکھتی۔ اور اس قاعدہ کا پتہ اس اثر سے بھی چلتا ہے جو سنن بن منصور اور مسند ابن ابی شیبہ میں ہے، جس میں مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دو حدیں جمع ہو جائے اور ان میں سے ایک قتل ہو، قتل کی حد دوسری کو احاطہ کر لیتی ہے، لیکن یہ اثر از روئے سند ضعیف ہے، اور ابن قدامہ نے المغنی میں جمہور کے مسلک کی ہی تائید کی ہے۔ کوڑے اور رجم، اہل ظاہر اور ایک روایت میں امام احمد، اسحاق بن راہوے، ابن المنذر اور بعض دیگر مثلا زیدی شیعہ کے یہاں رجم سے پہلے کوڑوں کی سزا بھی دی جائے گی۔ اس قول کے قائلین کا استدلال بھی بعض احادیث سے ہے۔ پہلی حدیث، ایک تو وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، بحیقی، مسند ابن ابی شیبہ، مسند احمد و زوائد المسند لعبداللہ بن احمد، مسند طیالسی، المنتقى ابن الجارود اور مانی الآثار طحاوی میں متعدد طرق سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے، کنوارے مرد و زن کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور شادی شدہ مرد و زن کو 100 کوڑے اور رجم ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ کنوارے کے کنوارے کے ساتھ اور شادی شدہ کے شادی شدہ کے ساتھ زنا کی شرط نہیں کہ تبھی یہ سزائے ہے، بلکہ کنوارا لڑکا ہو یا لڑکی اور شادی شدہ مرد ہو یا عورت، ان کی سزائے یہی ہے، جیسا کہ یہ تفصیل امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اس حدیث میں چونکہ رجم سے پہلے کوڑوں کا بھی ذکر ہے، لہٰذا بعض اہل علم جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ رجم سے پہلے کوڑے بھی مارے جائیں گے۔ دوسری حدیث، ان کا استدلال اس حدیث سے بھی ہے جو کہ صحیح بخاری، دارقطنی، بحیقی، مسند ابن ابی شیبہ، مستدرک حاکم، مسند احمد اور مانی الآثار طحاوی کے حوالہ سے ذکر کی جا چکی ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شراحہ نامی ایک عورت کو رجم کرنا وارد ہوا ہے۔ اس میں ہے کہ انہوں نے جمعرات کو اسے 100 کوڑے لگوائے اور جمعہ کے دن اسے رجم کروا دیا، اور جب ان سے کوڑوں کے بعد رجم کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اسے کتاب اللہ کی روح سے کوڑے مارے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے اسے رجم سنگسار کیا ہے۔ اس حدیث یا اثر میں بھی چونکہ رجم سے پہلے کوڑوں کا ذکر آیا ہے، لہذا اس کے قائلین نے اسے اختیار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ قرآنی آیات میں جو کوڑوں کا ذکر آیا ہے وہ ہر زانی کے لیے عام ہے، کوئی چاہے کنوارا ہو یا شادی شدہ، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کو رجم کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا یہ دونوں سزائیں یکے بعد دیگر نافذ کی جائیں گی، جبکہ اہل علم اس کے قائل نہیں، جیسا کہ کچھ تفصیل ذکر کی جا چکی ہے۔ ایک تیسرا قول، اس کے قائلین کا کہنا ہے کہ اگر شادی شدہ زانی مرد و زن نوجوان ہو تو انہیں سنگساری و رجم کی سزا دی جائے گی، ہاں اگر وہ بڑی عمر والے عمر رسیدہ ہو تو انہیں سنگسار کرنے سے پہلے کوڑے بھی لگوائے جائیں گے،
اور اگر وہ شادی شدہ نہیں بلکہ کنوارے ہو تو انہیں صرف کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور مسروق رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ ان کا استدلال اس آیات سے ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، جس کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے، البتہ حکم باقی ہے، اور اس میں چونکہ الشیخ والشیخۃ کے الفاظ ہے کہ رجم اور کوڑوں کی اکٹھی سزا صرف عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ہے۔ چنانچہ مسند عبد الرزاق میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور مسروق رحمہ اللہ علیہ کا قول یوں مروی ہے، کنوارے زانی لڑکے اور لڑکی کو کوڑے مارے جائیں گے اور ملک بدر کیا جائے گا، اور شادی شدہ زانیوں کو رجم کیا جائے گا، اور بڑی عمر والے زانیوں کو پہلے کوڑے مارے جائیں گے اور پھر رجم کیا جائے گا۔ ان تینوں اقوال میں سے راجح کون سا قول ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے تو جمہور والے قول اول صرف رجم کو ترجیح دی ہے، اور انہوں نے کوڑوں اور رجم والی دونوں اکٹھی سزا والی احادیث کو منسوخ شمار کیا ہے، اور صرف رجم والی احادیث کو ناسخ، جبکہ علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر اضواء البیان میں جمہور کے قول کو ہی راجح قرار دیا ہے، اور اس کے راجح ہونے کے کئی اسباب بھی بیان کیے ہیں، اور سعودی وزارت عدل کے وکیل شیخ بکر ابو زید نے بھی اس کی تائید ہی کی ہے۔ البتہ جمہور اہل علم کی رائے سے امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ نے اتفاق نہیں کیا، اور ان کے دلائل کا سخت علمی تعاقب کیا ہے، جس کی تفصیل تو نیل الاوطار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ البتہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر رجم والے کو کوڑے نہ مارنے والی احادیث کا مؤخر ہونا ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس سے کوڑے کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رجم والے کے لیے کوڑے واجب نہیں، صرف جائز ہے۔